السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ اسلام آباد میں ہندوؤں کو جو مندر بنا کے دیا جا رہا ہے، کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ اگست 2011 میں جب میں ماسٹرز کرنے ساؤتھ کوریا گیا تو جس انسٹیٹیوٹ میں گیا وہاں پہ ہم 3-4 پاکستانی تھے، 1-2 انڈونیشینز تھے، اور ہم پہلے لوگ تھے جو مسلمان تھے اور اس انسٹیٹیوٹ میں گئے۔ ہم سے پہلے اس انسٹیٹیوٹ میں ایک پاکستانی تھے۔ جب 3-4 لوگ ہم گئے، ہمارے ساتھ انڈونیشینز آئے تو مسلمان 6-7 ہو گئے وہاں پہ۔ اب ظاہر ہے جہاں پہ 6-7 مسلمان ہو جائیں وہاں پہ ان کے ششکے بھی بڑھ جاتے ہیں، مطالبات بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 2-3 ہفتے گزرنے کے بعد، روزی روٹی کا نظام سیٹ کرنے کے بعد، ہم بیٹھے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹ سے یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ دیجئے جہاں پہ ہم مل کے نماز باجماعت کا اہتمام کر سکیں۔ تو جن 2 لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ جا کے انسٹیٹیوٹ ایڈمنسٹریشن سے یہ بات کریں، ان میں سے ایک میں تھا اور ایک میرے ساتھ انڈونیشین دوست تھے، ونڈی واہیودی۔ ہم ایڈمن کے پاس گئے، ہم نے اپنا مطالبہ ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا ہم ہائر اتھارٹیز سے بات کر کے آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ ہفتے بعد ہماری دوسری میٹنگ ہوئی اور ہمیں بتایا گیا کہ آفٹر لینتھی ڈسکشنز ہم نے آپ کی ریکویسٹ کو ڈینائی کر دیا۔ میرے لیے یہ بات بڑی حیرت کی باعث تھی۔ کورین کلچر کو، کورین سوسائٹی کو جتنا میں جانتا تھا، جو میرا امپریشن تھا، اس حوالے سے میں اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے انہیں کھوجنے کی کوشش کی اور ان سے یہ سوال کیا کہ جب انسٹیٹیوٹ کے اندر سپیس اویلیبل ہے تو آپ ہماری ریکویسٹ کیوں ڈینائی کرنا چاہتے ہیں؟ تو کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بعد ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا کہ آج اگر ہم آپ کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت دیں تو کل کرسچینز آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں چرچ کے لیے جگہ چاہیے، ہندو آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں مندر کے لیے جگہ چاہیے، اور اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں کے لیے مطالبہ کریں گے، اور ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ میں اتنی سپیس اویلیبل نہیں ہے کہ ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایکاموڈیٹ کر سکیں۔ میں نے جب ان کی وجہ انکار سنی تو عرض کیا حضور یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ہمیں ایک پریئر روم الاٹ کر دیجئے، ایک ریلیجن روم الاٹ کر دیجئے، ہم وہاں نماز پڑھ لیں گے۔ کل اگر عیسائی آپ کے پاس آ کے سپیس کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ انہیں اسی روم میں بھیج دیجئے گا، اگر کسی ہندو بھائی نے یہ مطالبہ کیا تو اسے آپ اسی روم میں بھیج دیجئے گا اور وہ وہاں اپنے بھگوان کی مورتی رکھ کے عبادت کرتا رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ڈائریکٹر صاحب نے یہ بات سنی تو شدید حیرت سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے کہا حضور ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آدھ میٹنگ اور کی اور ہمیں ایک بڑا بہترین قسم کا اپارٹمنٹ نماز پڑھنے کے لیے ریلیجن روم کے نام سے الاٹ کر دیا۔ 2 سال میں ساؤتھ کوریا رہا، ہمارے دوستوں نے وہاں رج کے نمازیں پڑھیں، نماز تراویح پڑھی، نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آفس سے بنک کر کے اسی روم میں جا کے ہم کیلولہ شریف بھی فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن 2 سالوں میں ہم نے نہ کسی عیسائی کو وہاں دیکھا، نہ کسی ہندو کو دیکھا، نہ کسی دوسرے مذہب والے کو اس روم کو استعمال کرتے دیکھا۔ تو میں جب یہ بحث دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر مندر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے تو مجھے ساؤتھ کوریا کا وہ پریئر روم یاد آ جاتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جدید قومی ریاست کے کانسیپٹ کے ساتھ زندہ ہیں، جہاں پہ تمام شہری ٹیکس ادا کرتے ہیں اور تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ میں نہ تو کوئی عالم ہوں نہ مفتی ہوں، اس لیے کوئی فقہی بات نہیں کر رہا، لیکن دین کے جتنے مجموعی مزاج کو میں جانتا ہوں، میرے خیال میں اس طرح کے مندر تعمیر کرنے سے مذہب اسلام کو، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، میری اور آپ کی یا ہم میں سے کچھ لوگوں کی دکانداری کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی آزادیوں کا تصور کیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس فقہ کی بنیاد پہ ہمارے ہاں فتاوی جاری کیے جاتے ہیں وہ غالب دور میں لکھی گئی فقہ ہے۔ اس وقت ہم تہذیب غالب کی حیثیت رکھتے تھے اور انفارچونیٹلی آج ہماری وہ حیثیت برقرار نہیں رہی۔ اسی طرح پاکستان کی آڈینس کے سامنے یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپی ممالک کی حکومتیں
وہاں بسنے والے مقامی مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ ان کے شہری ہوں یا تعلیم اور ملازمت کے سلسلے میں وہاں مقیم ہوں، ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہیں۔ خود میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں کی شہری حکومت نے مسجد کے لیے ایک جگہ مختص کر رکھی ہے اور اب وہاں مسجد کی تعمیر کے لیے مسلمان فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اسٹاک ہوم کے اندر سویڈش گورنمنٹ نے مسجد کے لیے جگہ الاٹ کر رکھی ہے۔ اسی طرح UK، جرمنی، بیلجیم، فرانس یا کئی دوسرے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں سے جب آپ اس بارے میں پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو اس سے ملتی جلتی باتیں بتا سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت نے جو چند اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک کرتارپور میں گردوارے کی تعمیر ہے اور دوسرا ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے، پاکستان میں بسنے والی ہندو کمیونٹی کے لیے اس مندر کی تعمیر ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔